السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم قربانی کورس میں خوش آمدید۔ سبق نمبر 1، تاریخ قربانی۔ قربانی ماہ ذی الحجہ کی ایک اہم ترین اور عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان فرمایا۔ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک عمدہ دمبا قربان کیا، جبکہ قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، اس طرح اس کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں قبولیت سے محروم ہو گئی۔ اس واقعے کا تذکرہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھاک پڑھ کر سنائیے۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ اس قربانی کا پس منظر کیا تھا؟ قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، البتہ مفسرین نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور کچھ صحابہ کرام کے حوالے سے ایک واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل۔ اس وقت چونکہ دنیا کی آبادی صرف آدم علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی، اس لیے ان کی اہلیہ کے ہر حمل میں دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان دونوں کے درمیان تو نکاح حرام تھا، لیکن ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے ہو سکتا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن جڑواں بہن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ قابیل کا نکاح جائز نہیں تھا۔ اس کے باوجود قابیل کا اصرار تھا کہ اسی سے نکاح کرے۔ حابیل کے لیے وہ لڑکی حرام نہ تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دونوں کا یہ اختلاف بڑھا تو فیصلہ اس طرح قرار پایا کہ دونوں کچھ قربانی اللہ کے حضور پیش کریں۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اس کا دعویٰ برحق سمجھا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایات میں آتا ہے حابیل نے ایک دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار پیش کی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ سمجھی جاتی تھی آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا جاتی۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، اس طرح اس کی قربانی واضح طور پر قبول ہو گئی۔ قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس پر بجائے اس کے کہ قابیل حق کو قبول کر لیتا، حسد میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک یہ قربانی کا واقعہ ملتا ہے۔ دوسرا واقعہ تاریخ کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور اس کے صاحبزادہ حضرت اسماعیل کا عظیم الشان واقعہ بھی نہایت ہی اہمیت اور خصوصیت کا حامل ہے۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ترجمہ سنیں، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
اب سوچ کر بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا آپ وہیں کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا لیا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا، ہم نے ایک عظیم ذبیحہ فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی اور یہ کہا کریں کہ سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات تھی اور اس کا ترجمہ تھا۔ اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ نمبر 2، یہ اگرچہ خواب تھا لیکن انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم قرار دیا۔ نمبر 3، باپ بیٹے دونوں نے اپنی طرف سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہی ٹھان لی تھی کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے گا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تاکہ چھری پھیرتے وقت اس کی صورت دیکھ کر ارادے میں کوئی تزلزل نہ آ جائے۔ نمبر 4، چونکہ باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اختیار کا ہر کام کر چکے تھے، اس لیے امتحان پورا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ چھری حضرت اسماعیل کے بجائے ایک مینڈھے پر چلی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے وہاں بھیج دیا تھا۔ حضرت اسماعیل زندہ سلامت رہے۔ یہ 2 اہم واقعات ہمیں قربانی کی تاریخ کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔